حرج نہیں اسرا میں تو ہاں اسرا رات میں سیر کرانے کو بولتے ہیں، رات میں لے جانے کو، سفر کرانے۔ اسرا کا معنی ہے رات میں سفر کرنا. ماشاء اللہ. کیا بیٹے کا نام حر رکھ سکتے ہیں؟ حر جی. حر مانے آزاد. اور رکھنا تو بلکہ نسبت لے لیں، یہ کربلا کے بڑے عظیم مجاہد اور بہت پیارے شہید ہیں. شہید تو بہت سارے ہوئے تھے لیکن ان کی شہادت کے اپنے واقعات، جو قربانی انہوں نے دی. افسر تھے اور ایک کہ کمانڈر تھے اس کے یزیدی لشکر میں، ایک مطلب دستے کے. لیکن انہوں نے یہ ساری افسری کو لات مار دی کہ ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے. یہ طاقتیں مجھے جہنم کی طرف گھسیٹ رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. تو یوں حضرت حر رحمت اللہ علیہ یہ مطلب یزید کے لشکر کو ٹھوکر مار کے، اپنی افسری کو ٹھوکر مار کے امام حسین کی غلامی قبول کی اور قدموں میں حاضر ہو کر کہا کہ غلام معافی چاہتا ہے کہ پہلے آپ کا راستہ میں نہیں روکا تھا، لیکن تھے یہ محب اہل بیت، مجبوراً آئے تھے، بھیجے گئے تھے. لیکن پھر اور احساس جاگا نا امام علی مقام نے جب ان کو للکارا یزیدیوں کو، تو اس طرح مطلب ہے کہ اپنا تعارف کروایا تو جذبہ ان کا اور پیدا ہوا، وہ چھوڑ کے آ گئے. ان کے بھی ان کا بھائی بھی آ گیا، حضرت حر رضی اللہ عنہ کے بھائی جو تھے وہ بھی آ گئے اور یہ مطلب امام علی مقام پر قربان ہوئے. کہاں لڑنے آئے تھے، کہاں ان سے اب دشمنوں میں تھے، کہاں مطلب لڑنے آئے تھے امام حسین سے، اور یہ امام حسین رضی اللہ عنہ پر قربان ہوئے، جان قربان ہوئے. ان کا مزار شریف الحمدللہ مجھے شرف ملا تھا حاضری کا الحمدللہ. وہاں ہم جو بھی تھے وہاں روزہ بھی افطار کیا تھا. جب سفر میں ہم گئے تھے نا عراق، تو کربلا شریف میں ہی غالباً کا مزار کربلا ہی ہوگا وہ جہاں ہم گئے تھے امام علی مقام کے مزار پر. لیکن یہ الگ ہٹ سے ایک جگہ یہ مزار شریف تھا. حاضری ہوئی نہیں جا سکتا کربلا شریف سے کچھ زیادہ. جی اب وہ کار لے گئی تھی، کرائے کی کار ہوتی ہے نا گاڑی، ہم لوگ تھے مطلب تو وہ پھرتے پھراتے وہ یہاں بھی لے آیا. الحمدللہ الحمدللہ. بڑے پرسوز مقامات ہیں وہاں، بڑے پرسوز مقامات ہیں. کربلا تو جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا کہ سر اقدس تن سے جدا کیا گیا، وہ بھی ایک جگہ بنی، اس پہ چبوترا یادگار بنایا گیا. وہاں جب ہم پہنچے تو صحیح بولتا ہوں کہ ایک دم بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی تھی. یہاں میرے آقا کے نواسے کو ان ظالموں نے ذبح کیا تھا. اللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. روح الامین کا کیا مطلب ہے، اور کیا بچی کا نام روح الامین رکھ سکتے ہیں؟ حضرت جبریل امین کا لقب ہے روح الامین. حضرت جبریل امین کو روح کہنے کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام روح سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کو روح کہا گیا. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام مکلف لوگوں کے جن پر شریعت کے احکام لاگو پڑتے ہیں دلوں کی زندگی کا سبب ہے، کیونکہ علم و معرفت کے نور سے دل زندہ ہوتے ہیں جبکہ بے علمی و جہالت سے مردہ ہوتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل ہوتی رہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہوتی تھی، اور اس معرفت یعنی اللہ پاک کی ذات و صفات کی پہچان کے ذریعے بے علمی و جہالت کی وجہ سے مردہ ہو جانے والے دل زندہ ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام کو روح فرمایا گیا، اور آپ علیہ السلام کو امین اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام تک اپنی وحی پہنچانے کی امانت ان کے سپرد فرمائی تھی. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا
सुबह शब विलादत। तो यहाँ रूहुल अमीन से मुराद सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जिब्रील, जिब्राइल, जिब्राइल, इसकी 3 मतलब यानी तलफ़ुज़ है। जिब्राइल यानी कभी कंफ्यूजन होता होगा आपको, हो सकता है बाजू होता हो यार उस किताब में तो यूं लिखा था, इस किताब में यूं लिखा था, मौलाना ने यूं बोला था, ये सब दुरुस्त है। जिब्रील, जिब्राइल, जिब्राइल, तीनों तलफ़ुज़ है इसके। क्या बच्ची का नाम रूहुल अमीन रख सकते हैं, ये भी सवाल का हिस्सा है। ये मना फरमा रहे मुफ्ती साहब के चूंकि फरिश्ते का ना ये लक़ब है, तो फरिश्ते के नामों पर भी लोग रखते हैं, लेकिन मना है। इसराइल नाम रखते हैं, फिर इसराइल तो याकूब अलैहिस्सलाम का नाम, लेकिन अब जो मशहूर एक मुल्क है तो उसकी वजह से मतलब कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को। उन्जा नाम रखना कैसा है और इसका क्या माना है? उन्जा, अनाज़ा, तलफ़ुज़ इसका है अनाज़ा। अनाजा, इसका माना है फल लगा असा, यानी ऐसा असा या छड़ी जिसपे फल लगा हुआ हो। अब वो इसका वो पकड़ने का, अच्छा नेज़ा, नेज़े के नोक, आगे जो फल लगे होता है वो मुड़ा हुआ हो तो उसको अनज़ा बोलते हैं। असा या छड़ी पर फल लगा हो, यानी उसका वो नोकदार ये जो होता है ना, नेज़े का फल, तीर का फल, ये नोकदार जो हिस्सा होता है इसको भी फल बोलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बारगाह में अर्ज़ है कि अगर 2 लोगों के बीच कुछ मामलात हों तो यहाँ दुनिया में ही माफ़ी तलाफ़ी करके निपटा लेना चाहिए, या फिर आखिरत के लिए छोड़ देना चाहिए कि यहाँ नहीं, अब वहाँ क़यामत के दिन ही फैसला होगा कौन सही है कौन गलत है। यहीं निपटा लेना चाहिए, क़यामत का तो सोचना भी नहीं चाहिए। वहाँ बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो भी हुकूक लिबाद के मामलात यही तय कर लिए जाए, माफ़ी तलाफ़ी करके जो भी ये मसला उसको हल कर लेना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जवाब दीजिए। मकतबतुल मदीना की रमजान शरीफ के बारे में किताब का नाम बताइए। माशाअल्लाह। ये भले आप हाथ उठा रहे, आपको यूं होगा कि हमको पता है, हाथ सोच समझ के उठाया करो। फैज़ान रमज़ान, जो फैज़ान रमज़ान। मैं जवाब कैसे दुरुस्त मानूं? हाँ भाई, दुरुस्त मानूं नहीं मानूं मेरी मर्जी है ना, मान लो। अब फिर एक बार फिर बोल दो सोच समझ करके आपने सही नाम लिया है कि नहीं लिया है। फैज़ान रमज़ान। जवाब दुरुस्त है। फिक्ह में पूरी दुनिया के मुसलमान कितने आइम्मा किराम की पैरवी करते हैं? इंशाअल्लाहुल करीम बुजुर्ग इस्लामी मुअस्सिस का जवाब देंगे। सवाल बहुत मुश्किल है ये। नहीं यूं कि इस वक्त दुनिया में कितने इमामों के मुक़ल्लिदीन यानी पैरवी करने वाले पाए जाते हैं? 4। जवाब दुरुस्त है। शबे बराअत किस इस्लामी महीने की कौन सी रात को होती है? शाबान शरीफ की 15वीं रात। जवाब दुरुस्त है। बैतुल मुक़द्दस की इमारत किस नबी अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाई? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। सिदरतुल मुंतहा
یہ کس چیز کا درخت ہے؟ بیری کا درخت. بولتے تو بیری کا درخت ہے لیکن یہ الفاظ صحیح نہیں ہے. جب صحیح مطلب یہ کہہ رہی ہے بیر کا درخت. بیر کا درخت. بیر کا درخت. جواب درست ہے. اصل بیری کے معنی ہی بیر کا درخت ہوتا ہے. تو بیری جیسے آب زمزم کا پانی کوئی بولے تو آپ مانے پانی ہوتا ہے نا, تو آب زمزم کا معنی ہی زمزم کا پانی ہے. تو آب زمزم کا پانی تو یوں غلط ہو جائے گا. ہمارے یہاں شب برات کی رات بولتے ہیں. شب برات تو ہے ہی رات, برات کی رات. تو صرف شب برات کہہ دیا جائے یا صدر المنتہا بیری, یہ کیا ہے؟ تو بیری, مگر عوام اس میں سمجھے کم. تو بیر کا درخت, ٹری آف بیری, ٹری آف بیر. اب پتہ نہیں بیر کو کیا بولتے ہیں انگلش میں. حضرت لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی حنفی قادری رحمت اللہ علیہ کس اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ کو وفات پائے؟ یعنی آپ کا عرس مبارک کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ کس تاریخ کو کہاں منایا جاتا ہے؟ شعبان کو. آپ کی مرضی ہے. بسم اللہ الرحمن 15 شعبان المعظم سہون شریف. مشہور تاریخ ہے تو یہ بول دیا آپ نے. ٹھیک ہے چلو. 17 شعبان المعظم. 17 شعبان المعظم. سوچ سمجھ کے بولیں. دیکھیے چلو اسکرین پر تو نظر آئی گئے. ابھی تک جواب درست نہیں تھے. 21 شعبان المعظم سیون شریف. جواب درست ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم شہادت 21 رمضان شریف کو ہے. ٹھیک ہے. ان کی تاریخ 21 شعبان, تاریخ میں مماثلت ہے, سیملر 21 اس شعر کا دوسرا مصرعہ بتائیے. میں کر کے توبہ پلٹ کے پھر گناہ کرتا ہوں. کی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب. تھوڑا مصرے کے انداز میں شاید شعر پڑھتے ہیں, بھلے ترنم سے نہیں لیکن تھوڑا حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب. جواب درست ہے. اب بچوں کے لیے سوالات. معراج کے سفر کی شروعات کون سے شہر سے ہوئی؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ سے. مکہ مکرمہ سے. جواب درست ہے. اچھا آپ سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. یہ بچوں کو پوچھا ہے, کیا بات ہے, مرتب کرنے والوں کی بھی. پہلا سوال جو تھا نا وہ بچوں کا تھا, کون مکتبۃ المدینہ کی رمضان کے متعلق کون سی کتاب ہے. یہ تو بڑے بھی شاید اس میں آزمائش میں آ جائیں گے یار. چلو بچہ فرسٹ, ورنہ بڑے سے پوچھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں کون سا فرشتہ تھا؟ اب یہ کون سا سفر مراد ہے یہ نہیں لکھا اس میں. سفر معراج. اچھا تو یہ آگے معراج کا جو چل رہا ہے, اب پھر آسان ہو گیا جواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر معراج میں کون سا فرشتہ تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاء اللہ، سحری اجتماعات کی دھوم ہے، تہجد کی بھی دھوم ہے۔ تہجد اجتماع ان دنوں میں نیکیوں کا اور عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ تھوڑا بس یہ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، بس تھوڑا سمجھائیں تو کام ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں کوشش تیز کر دیں اور اپنے ذمے کچھ نہ کچھ لے لیں کہ میں ایسے لوگوں کو، جبکہ آپ جانتے ہو رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، تو ان کو روزہ رکھنے پر آپ آمادہ کریں گے، سمجھا بجھا کر روزہ رکھنے کے لیے وہ تیار کریں۔ ہو سکتا ہے ایسے شخص ایسے اپنے گھروں میں بھی پائے جاتے ہوں گے، ایسے کئی گھرانے ملیں گے آپ کو معاذ اللہ کہ جن میں رمضان کا پتہ نہیں چلتا، ناشتہ بھی ہو رہا ہے، لنچ بھی ہو رہا ہے، سب ایسے ہوتے ہیں۔ ایک شخصیت کے پاس، ایک شخص خود بھی شخصیت ہی ہوتے ہیں، یہ آیا تھا ایک بار ملنے کے لیے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں فلاں کے پاس ہوتا ہوں۔ اب بہت بڑی شخصیت کا نام لیا اس نے، جس مشہور ہے، میں نام لوں گا تو بہت سارے پہچان لیں گے، لوں گا نہیں نام، فساد ہو سکتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر یہ سچا ہے تو بول رہا تھا میں فلاں کے ساتھ ہوتا ہوں، اور افسوس ان کے گھر میں بھی میرا آنا جانا ہے، رمضان میں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان ہے۔ میں تو بولا پورے روزے رکھتا ہوں، وہ اتاری تھے، میں پورے روزے رکھتا ہوں، لیکن پوزیشن یہ میرا رکھنا بھی ان کو یعنی کہ آپ سمجھ جائیں، مطلب ایسے ایسے لوگ ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کھاتے میں آ گئے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا ہوئے دنیا، پھر ایسے لوگ مر بھی جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ پھر ظاہری طور پر بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کے ساتھ جنازے میں لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون ان کو اصالہ ثواب کرتا ہوگا؟ آپ کو مشہور ترین فلم ایکٹر فوت ہو جائے یا کوئی گلوکار فوت ہو جائے، 4 آدمی جماعت ہو جائیں گے جنازے میں، تھوڑی بھیڑ بھی ہو جائے گی، لیکن اب اصالہ ثواب کرے کون؟ آتا کس کو اصالہ ثواب کرنا؟ قرآن کا بھی کھول کے دیکھا کہ پڑھ کے اس کو ثواب پہنچائیں گے اس سے۔ اچھا، پھر اس کی یادگاریں منائیں گے، جیسے ہمارے یہاں بزرگوں کے عرس پر تو لوگ کلام کرتے ہیں بعض لوگ، حالانکہ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ دین کی باتیں ہی تو ہوتی ہیں، گھوم پھر کر آؤ تو دین کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی سیرتیں بیان ہوتی ہیں، لوگوں کو عمل کے لیے ابھارا جاتا ہے اور اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ایسوں کی جب برسیاں اس طرح کے آتے ہیں نا، وہ ایسوں کے گانے چلائے جائیں گے، ان کے مطلب ڈائلاگ چلائے جاتے ہوں گے، ان کی یاد میں مطلب کچھ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے اس طرح تقریب۔ کیا کیسی بدنصیبی، اچھائی بھی ہے، پھر بھی لوگ سنبھلتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، توبہ کر کے اللہ پاک کے قریب آتے نہیں ہیں۔ اس سے مطلب دل سخت ہو گئے کہ کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، انہیں اسی جگہ جانے میں ان کا دل گھبراتا ہے کہ یار یہ یوں تو یوں تو یوں کریں گے، ہم کو سمجھائیں گے۔ ایک جب میں عام مطلب گلیوں میں آنا جانا ہوتا تھا میرا، شروع دعوت اسلام، تو ایک نے بولا تھا مجھے، میں نے کہا اس کو، بولا میں آیا تھا آپ کے اجتماع میں، یار آپ کے اجتماع میں آتے ہیں تو یار آف ہو جاتے ہیں، آپ ایسا ڈرا دیتے ہو، موت کی اور باتیں کرتے ہو۔ اللہ اللہ، ارے آپ یار آپ لوگ ڈرتے ہی تو نہیں ہو،
डरने वाले बनो तो यार कितने मतलब यानी कि मंजिलें तय कर लो यार, वरना तो अब पता नहीं वो साहब जिंदा भी है नहीं। मैं अपनी समझो एक तरह से जवानी की बात कर रहा हूँ। बहुत यानी कि बुरा हाल है, इससे कई लोग होते हैं जो कतराते हैं आने से, यार ये मौलाना लोग बस यार ये बोलेंगे यूं करो ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं, यूं नहीं कमाओ यूं कमाओ, पता नहीं क्या क्या इस तरह के जहन में शैतान वसवसे डालता है, और ये शैतान से मतलब दोस्ती किए हुए होते हैं, इसकी बातों में आए हुए होते हैं। अल्लाह तौबा की तौफीक नसीब करे। आपको पीछे हटना नहीं है, कोशिश जारी रखनी है। देखो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों दावत इस्लामी ने जमा कर ही लिए ना, एक से एक मतलब इसमें भी तुर्रम खान होते थे, आज माशाअल्लाह मुबल्लिग बन गए। तो हिम्मत नहीं हारनी है। और अब रमज़ान शरीफ है, नमाजी बढ़ जाते हैं मस्जिदों में, तो खूब कोशिश करनी है मस्जिदों में नमाजी आते हैं आपकी मस्जिद में, तो सिर्फ अपने दोस्तों ही को हम लोग मिलते हैं। आमतौर पर ये होता है, नए लोगों से मिलें। यहाँ भी नए लोग बहुत आते हैं, आप अपनों में बस लगे होते होंगे, तो नया आदमी तो यूं करके रास्ता दे देते होंगे, चला जा नहीं यार, इसको संभाले यार, ताकि ये आता रहे और बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए, और कमजोरियां हो इस अमल के एतबार से वो भी दूर हो। तो कोशिश इनफरादी कोशिश करते रहे। और ये कि अब रोज़ा रखवाओ तहरीक आपने चलानी है रमज़ान शरीफ में, बस रोज़ा रखे, पूछना नहीं कि आप रोज़े रखते हैं नहीं, क्योंकि वो हाँ बोलेगा तो गुनाह का इज़हार हो जाएगा। तो अंदाज़ा बाज़ हो जाता है, या वैसे ही रमज़ान के रोज़े की फजीलत वगैरह बयान की तो खुद ही बोल देगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो रखता हूँ, ये बोलेगा रखता होगा तो, या बोलेगा यार कोशिश होती है मेरी लेकिन बस कुछ छूट जाते हैं, तो अब वो उसको समझा जाए एक भी छूटना खतरनाक है, सख्त गुनाह है वगैरह। तो इस तरह इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, मेरी तरफ से कोशिश होगी, तकमील अल्लाह पाक कर देगा, उसके दिल अल्लाह फेर देगा। नहीं भी अगर वो लाइन पर आता तो सवाब तो हमें मिल जाएगा ना, नेकी की दावत देने का। नेकी की दावत का सवाब इस पर मुनसिर नहीं कि अगला मान ले, ये नहीं है, हमने पहुंचा दी सवाब मिल गया। अब माने ना माने, क्योंकि दिल का फेरना मेरा तेरा काम नहीं है, तो रब का काम है, रब चाहेगा तो अमल पर आएगा। हम कोशिश करते रहे, बोलते रहे, घर में बाहर खानदान में पड़ोस में अपना किरदार भी सुथरा रखिए कि आप बोलेंगे ना फिर हा करके हंसते हुए ओए अबे करके, तो फिर वो असर पड़ा भी होगा तो हो सकता है कि जाहिल हो जाए। तो अपना अखलाक अपना अंदाज भी तो संवार कर रखना है कि मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग होता है। वो अगर या बेतबे अड़े हुए करेगा या कोई गाली गुफ्तार करेगा तो फिर लोग इस्लाम से और दूर हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माह शाबान अपनी बरकतें और बहारें लुटा रहा है। आका का महीना बरकतों वाला सारतों वाला महीना है, और इसी माह मुबारक की बड़ी अहम, बड़ी नाजुक, बड़ी बरकतों वाली, अल्लाह पाक की रहमतें पाने वाली रात शब बारात भी आ रही है। आगे इसके हवाले से आपको एक प्रोमो दिखाते हैं। शब बारात जहन्नम के अजाब से छुटकारा पाने की रात है। तेरी रहमत गुरूब आफ्ताब से पुकारती है, एक कोई आसानी चाहने वाला तेरी रहमत पुकारती है। मौला हम है, मौला हम है तेरी रहमत के मोहताज, हम है तेरे करम के मोहताज। हमें बख्शिश चाहिए, हमें जन्नत चाहिए, हमें मग़फ़िरत चाहिए। जिस रात अल्लाह पाक अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है, मग़फ़िरत तलब करने वालों की बख्शिश फरमाता, रोजी मांगने वालों को रिज़्क़ देता और मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर फरमाता है। बारात माने यूं तो छुटकारा, छुटकारे की रात, तो इंसान के लिए या मुर्दों के लिए, ये दोनों के लिए छुटकारे की रात है। रोजी में बरकत मांगेंगे वो भी इनायत होगी, बच्चा बीमार है इसकी सेहत के लिए दुआ करेंगे वो भी अता होगी, गुनाहों से बचने की दुआ करेंगे ये भी अता होगा, और अगर अपने फौत शुदगान के लिए बख्शिश की दुआ करेंगे
یہ بھی قبول ہوگی. اس بابرکت رات کی پرنور ساعتوں میں رب کائنات کی خاص رحمتیں حاصل کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ایک عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کر رہی ہے، جس کا آغاز 13 فروری 2025 بروز جمعرات 14 شعبان شریف بعد نماز عصر شام قریباً 5:45 بجے دعائے افطار سے ہوگا، اور بعد نماز مغرب 6 نوافل درازی عمر بالخیر، بلاؤں سے حفاظت اور رزق میں برکت کی نیت سے ادا کیے جائیں گے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین اور دعائے نصف شعبان بھی پڑھی جائے گی اور رکعت انگیز دعا بھی ہوگی۔ نوافل کے بعد لنگر رضویہ کا اہتمام ہوگا۔ اجتماعی شب برات کا آغاز رات قریباً 9 بجے ہوگا، جس میں محفل نعت، سنتوں بھرا بیان اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ اجتماع کے اختتام پر لنگر رضویہ سحری کا بھی انتظام ہوگا۔ آپ بھی اجتماعی شب برات میں شرکت کیجیے اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیجیے۔ یہ اجتماع مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا جائے گا۔ یاد رہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عصر کی جماعت کا وقت 5:15 بجے ہے۔ یہ اب جمعرات جو آ رہی ہے تو اس میں ہو سکے تو عصر فیضان مدینہ میں یا جہاں بھی مسجد میں دنیا میں اگر پڑھ لی جائے تو اچھا ہے۔ اعتکاف کی نیت بھی کر رہے ہیں تو اعتکاف نفل اعتکاف کی نیت سے آپ کو یہ بھی ثواب جاری ہو جائے گا، اور سورج ڈوبے گا تو اعمال نامے جو بدلتے ہیں یا تو شب برات میں آپ داخل ہوں گے نیکیوں کے ساتھ۔ 14 شعبان کا روزہ بھی رکھ لیجئے، تو آخری دن جو ہو نام اعمال بدلنے کا اس میں روزہ لکھ لیا جائے۔ عصر پڑھ لی، مغرب کے بعد پھر وہ نوافل جو بھی بتایا انہوں نے، تو یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ یاسین شریف، یہاں تو یاسین شریف بھی پڑھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، 21 بار قل هو اللہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے، اور پھر شعبان کی دعا نصف شعبان لیکن 15ویں رات کی دعا ایک مخصوص وہی پڑھ کے سنائی جاتی ہے۔ تو یوں مطلب نام اعمال نیا آتے ہی نیکیوں کا انبار لگ جائے انشاءاللہ۔ تو ضرور مطلب مسجد میں گزارنے کے ذہن بنانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ یہ رات بڑی اہم ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ جس چیز کو مرنا ہے نا اس سال، تو یہ شب برات میں لکھا جاتا ہے۔ بلکہ اس ماہ ادھر شعبان کا تذکرہ ہے کہ شعبان میں لکھ لیا جاتا ہے کہ کون کب مرے گا۔ مزید ہوا کہ حج کون کرے گا، اور اس طرح مطلب لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ شعبان تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے، پھر اس سے رمضان مبارک سے ملا دیتے۔ یہ بی بی عائشہ کا فرمان ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں نفل روزہ رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب و رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب یعنی پیارا ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو 14 کا بھی روزہ رکھیں، 15 کا بھی روزہ رکھیں انشاءاللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع
व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم رب العرش العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔ اللهم بلغنا رمضان اللهم اللهم بلغنا بلغنا رمضان رمضان بصحة بصحة وعافية بصحة وعافية صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے عطار۔ بہادری حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد مقری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دشمن سے اچھا سلوک کرنا، ناپسندیدہ شخص پر مال خرچ کرنا، اور جو شخص دل کو اچھا نہ لگے اس سے اچھے تعلقات رکھنا بہادری ہے۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 27 صفحات کا رسالہ ناراضیوں کا علاج پڑھ یا سن لے اسے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے بچا اور دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اللهم آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد۔ اردو زبان میں 29 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 29 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ عاشقان درود و سلام کے 22 واقعات جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی۔ رسالہ عاشقان درود و سلام کے 22 واقعات۔ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 12,87,500 1,287,500۔ دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 10,34,679 1,34,679۔ مجموعی کارکردگی 23,22,179 2,322,179۔
आशिकान दुरूद सलाम के 22 वाक़यात, हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी, तकाबुल के एतबार से नुमाया डिवीज़न। शाबान शरीफ 1446 में मिलने वाली रोज़ों की नीयतें। 7 रोज़े रखने वालों की टोटल तादाद 7546, 7546। 5 रोज़े रखने वालों की टोटल तादाद 9044, 9044। 2 रोज़े रखने वालों की टोटल तादाद 22433, 22433। 700 दुरूद पाक पढ़ने वालों की टोटल तादाद 46515। फैज़ान रमज़ान पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी 4086। 1 फरवरी 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, दुनिया में सबसे ज़्यादा किस इमाम के मुक़ल्लिद हैं? जवाब, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह के। सवाल नंबर 2, जिन रातों में रूहें अपने घरों पर आकर ईसाल सवाब का मुतालबा करती हैं, उनमें से कोई एक रात बताइए। जवाब, शब बरात। सवाल नंबर 3, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह का असल नाम बताइए। जवाब, नौमान। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: सैयद अजहर अत्तारी, जामियतुल मदीना बहरिया टाउन रावलपिंडी; अबू अरकम मोहम्मद रियाज अत्तारी, करीमाबाद कराची; बिनते इफ्तिखार अत्तारिया सरगोदा; बिनते इकबाल वडो पाकपतन; अल्लाह नूर मीरपुर खास; इब्ने हनीफ अत्तारी टंडो आदम; मोहम्मद इलियास अत्तारी बिन अब्दुल रशीद खैबर पख्तूनख्वा। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम इब्ने हनीफ अत्तारी टंडो आदम। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे, उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुंचाया जाएगा, इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात जो आज मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त नशर किया गया, इसी मदनी मुज़ाकरे से तैयार किए जाते हैं। अगर आपको इन सवालात के जवाबात मालूम हैं तो जो आपको नंबर बताए जाएंगे, इन नंबर पर भेज दीजिए। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS और व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, पुल सिरात किस चीज़ पर बना होगा? सवाल नंबर 2, सांप के डसने से फोत होने वाले को क्या मर्तबा मिलता है? सवाल नंबर 3, बलअम बिन बाउरा जैसा बहुत बड़ा आलिम किस बुरी आदत की वजह से तबाह बर्बाद हुआ? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। 21 सफ़हात पर मुश्तमिल रिसाला अमीर अहले सुन्नत का पहला सफ़र मदीना। इस रिसाले में आप क्या पढ़ सकेंगे, आइए सुनते हैं। वो मुबारक शहर जहाँ दिलों को सुकून और रूहों को राहत नसीब होती है, जहाँ की हवाएं मोहब्बत की सरगोशियाँ करती हैं। उस मुकद्दस मकाम के एक मुबारक सफर की कहानी पेश करता है मकतबतुल मदीना का खूबसूरत रिसाला अमीर अहले सुन्नत का पहला सफर मदीना। इसमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के सफर मदीना की ईमान अफरोज दास्तान मौजूद है। ये दिलकश रिसाला जरूर पढ़ें और मोहब्बत मदीना से अपने दिलों को मुनव्वर करें। ये रिसाला मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल करें। घर बैठे ऑर्डर करने के लिए अभी राब्ता करें। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे